بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم تو دیکھا ہی نہیں۔ گناہ گار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ہر آنکھ دیکھتی ضرور ہے، مگر محسوس کرنے والی آنکھیں بہت کم ہوتی ہیں۔ وقت کبھی تاخیر، کبھی تھکان اور کبھی امید پہ گزر جاتا ہے۔ احساس کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ دوسروں کے دل کا حال سنے بغیر ان کے درد کو محسوس کیا جائے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق سکھایا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ جس طرح محبت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے وسیع الظرف ہونا ضروری ہے۔ سچا انسان ہمیشہ ظرف کا محتاج ہوتا ہے، اور منافق انسان ہمیشہ مفاد کا محتاج ہوتا ہے۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں: آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب وہ بانٹ کر آ رہا ہو۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ بے فکر ہو جائیں جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ مضبوط ہونا بھی کیا بلا شے ہے نا۔ دل ٹوٹ بھی رہا ہو تو کہنا پڑتا ہے سب ٹھیک ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ ایک یونانی کہاوت ہے کہ جس کو خود سے دور کرنا ہو اسے بے حساب عزت دو، خود بخود مغرور ہو کر چھوڑ دے گا۔ سفر کریں، کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ خوشی سے رہیں، کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ لوگوں کا حسد خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ مردوں میں بہترین مرد ہے وہ جو عورت کی ذہنی آزادی کا گلا نہ گھونٹے، اور بہترین عورت وہ ہے جو آزاد ہونے کے باوجود اپنی حدود کا پاس رکھے اور وفا جیسے احساس کو زندہ رکھے۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں۔ دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ انسانوں کا میلہ ہے
لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہی تو ہے جو غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ اگر اپنے اندر سے تکبر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کیجیے اور اس میں شرم محسوس نہ کیجیے۔ رشتے بھی پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح وقت اور پیار نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ چہروں کی کتابوں میں الفاظ نہیں ہوتے، ہر ایک شکن خود میں ایک پوری کہانی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق سے اسے بگاڑ نہیں سکتا۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، عزت، خوشی، نفرت، وفا سب دگنا کر کے لوٹاتی ہے۔ اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈال دے، آمین۔ زندگی میں بس اتنی دعا اور مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔